میرے محترم بھائیو، یہ حرمت والا مہینہ ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کے حصول کا ذریعہ یہ مہینہ، اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے۔ عمرہ کرتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حج کرتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، روزے رکھتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کا ذکر اونچی آواز سے کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو محترم بھائیوں، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یوم النحر والے دن وہ ہے خون کا بہانا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہونے کے باوجود، پیسے کم ہونے کے باوجود، فقر و فاقہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ضرور کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑھ کر ان دنوں میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی بڑے لوگ کرتے ہیں اور قربانی ماشاءاللہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن قربانی کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں جو قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ پاک کی شرطیں، بھائی شرط پہلی یہ شرط ہے کہ قربانی کرنے والا شرک نہ کرتا ہو۔ کیا نہ کرتا ہو؟ شرک نہ کرتا ہو۔ کیونکہ بھائیو، شرک کرنے والے کی قربانی کیا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاعدہ بتایا، قانون۔ ذرا قانون سننا اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا، اور اکٹھا 18 نبیوں کا نام لے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے کیے ہوئے نیکی کے سارے اعمال ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سورہ انعام ہے نا۔ اب سورہ زمر کی میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف ہم نے پیغام بھیجا ہے، اور من قبلِکَ، جو آپ سے پہلے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا۔ پیغام کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے نیکی کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے کہہ لو، نبی شرک کریں ان کے اعمال نہیں بچتے، امام الانبیاء شرک کریں تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے عمل بھی ضائع کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سورہ، اللہ پاک نے سورہ کہف کے آخری رکوع میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ان کو کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں اعمال کے لحاظ سے، نیک اعمال کے لحاظ سے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوششیں رائے گاں چلی گئیں، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں ترازو ہی قائم نہیں کروں گا، نیکیاں اور برائیاں تولیاں ہی نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی وجہ سے ان کے کیے ہوئے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قربانی کرنے والے کے لیے لازم ہے، پہلی بات ضروری ہے کہ شرک نہ کرتا ہو۔ کیا نہ کرتا ہو؟ شرک نہ کرتا ہو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے اختیارات میں، توحید پر قائم ہو، موحد ہو، تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔